توہم پرستی کہ ہماری اپنی ذہن کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک سفر کا مہینہ بھی ہے۔ سفر کے مہینے کو لوگ منحوس خیال کرتے ہیں، اور یہ آج نہیں، یہ زمانہ جاہلیت سے یہ چلا آ رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ خیال تھا، اور اس میں بھی وہ ایسے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے، اس مہینے کے اندر وہ کاروبار نہیں شروع کرتے تھے، اس مہینے کے اندر وہ کوئی نیا کام نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو روکے رکھتے تھے۔ جب یہ مہینہ گزر جاتا تھا تو اس کے بعد پھر وہ کام کرتے تھے، حالانکہ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح محرم کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا ہے، ربیع الثانی کا ہے، جمادی الاول کا ہے، جمادی الثانی کا ہے، کوئی اس کے اندر ایسا فرق نہیں ہے دوسرے مہینوں کے علاوہ، سوائے اس لیے کہ کچھ مہینے عظمت والے ہیں۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے بالکل اس کی نفی کر دی۔ حضور نے فرمایا لا ادوا، فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی سوائے اللہ کے حکم کے، اور فرمایا ولا طیرہ، اور پھر حضور نے فرمایا نہیں ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے کسی چیز کی، بدشگونی اور نحوست یعنی کسی وجہ سے یہ کام ہو گیا ہے، ولا حامتا، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ الو کے اندر بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ سارے عقیدے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہیں یہ زمانہ جاہلیت سے آئے ہیں۔ تو یہ الو دیوار کے اوپر آ کے بیٹھ جائے تو لوگ اس کو اڑا دیتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہوتا، حالانکہ وہ ایک پرندہ ہے۔ جس طرح چڑیا کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح الو کے بیٹھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح کبوتر کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح الو بھی بیٹھ جائے گا تو کچھ نہیں ہوتا۔ آج کل تو بیچارہ وہ نظر بھی نہیں آتا کہیں، ہم نے اس کو ویسے ہی بگا دیا ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، اور فرمایا کہ سفر کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، سفر کے اندر بھی کوئی نوزت نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں لا ادوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، اور پھر بدشگونی، بدفعلی اور نحوست کو کسی دن کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ یا اس کی وجہ سے کوئی کام چھوڑ دینا، یہ شرک ہے۔ سنن نبی داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی، آپ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن کن ثلاثاً، حضور نے 3 مرتبہ فرمایا کہ کسی چیز کو منحوس خیال کرنا یہ شرک ہے، کسی چیز کو منحوس خیال کرنا یہ شرک ہے، کسی چیز کو منحوس خیال کرنا یہ شرک ہے۔ اب شرک کیسے ہے؟ ایک کام اللہ کی طرف سے ہوا ہے، ہم اس کو کسی دن کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں کہ اس دن کی وجہ سے یہ کام ہو گیا ہے۔ ایک کام اللہ کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے ہوا ہے، ہم اس کو کسی مہینے کی وجہ، کسی مہینے کے ساتھ جو ہے منسوب کر رہے ہیں کہ سفر کے مہینے کے اندر بلائیں اترتی ہیں اور سفر کے مہینے کے اندر یہ ہوتا ہے۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا یہ شرک ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ روایت سنے، فرمایا من ردت الطیرۃ من حاجۃ، حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے بدشگونی کی وجہ سے کوئی اپنی ضرورت چھوڑ دی، توجہ کریں کیا فرمایا، من ردت الطیرۃ من حاجۃ، جس بندے نے بدشگونی یعنی توہم پرستی کی وجہ سے اپنی ضرورت کا کام چھوڑ دیا، فقد اشرک، اس بندے نے شرک کیا۔ یعنی کسی بندے نے کہیں سفر کرنا تھا اور اس لیے سفر نہیں کیا کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے، تو اس نے گویا شرک کیا کہ اس مہینے میں سفر اچھا نہیں ہوتا، رستے میں کوئی بلا ٹوٹ پڑے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی معاملات ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی بندے نے نکاح کرنا تھا، شادی کرنی تھی، اور سفر کے مہینے میں اس نے اگر شادی نہیں کی اس لیے کہ یہ منحوس مہینہ ہے اور اس وجہ سے اس نے اپنا نکاح شادی روک دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے نے شرک کیا ہے۔ اب سفر کے مہینے کو ہمارے معاشرے کے اندر بڑے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے۔ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہے تو یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جو ہوا تھا حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ کس مہینے میں ہوا تھا؟ اسی سفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہے۔ اگر اس منحوس مہینے میں نکاح ہوا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈال دی ہے کہ اور کسی زوجہ کے بطن سے سوائے ایک آپ کے بیٹے کے، باقی جتنی بھی حضور کی اولاد ہے وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ کے بطن سے ہے۔ اور یہ اگر منحوس تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیوں کیا تھا؟
اس لیے ہم اگر شادیاں اور نکاح اور یہ معاملات اس مہینے کے اندر روک دیتے ہیں تو یہ صرف اور صرف توہم پرستی ہے، اس کا شریعت کے ساتھ، حضور کی سیرت کے ساتھ، اس کا قرآن کے ساتھ کوئی ذرہ برابر تعلق نہیں ہے۔ بلکہ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ یہ کرے گا، اس بدعت کو رد کرے گا تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، کہ جب لوگ سارے، ایک تو ہے میں زبان سے کہہ رہا ہوں، ایک ہے کہ ایک شخص اپنے عمل سے جب اس چیز کو ثابت کر دے گا، جب سارے لوگ اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں، کوئی نکاح کرتا ہی نہیں ہے، کوئی شادیاں کرتا ہی نہیں ہے سفر کے مہینے میں، اگر کوئی بندہ سٹینڈ لے کے نکاح کرے گا، شادی کرے گا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، چونکہ اس نے اس زمانے میں یہ کام کیا جب لوگ اس کو ناجائز خیال کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے وہ سفر میں ہوا۔ اسی طرح غزوہ بئر معونہ جو ہے، جس میں مسلمانوں کو بڑی شاندار اللہ نے فتح عطا کی تھی، وہ بھی سفر کے مہینے میں تھا۔ اور بھی بڑی مثالیں، صرف چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر یہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو اتنی بڑی فتح مسلمانوں کو کیوں نصیب ہوتی؟ اور پھر اگر کوئی بندہ سفر کے مہینے میں پیدا ہو جائے تو یہ تو پھر ساری زندگی اس کی منحوس ہے، چونکہ سفر کے مہینے میں پیدا ہوا ہے۔ یعنی آپ نے چلیں اتنا تو کر لیا کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کی، اب بچے کی پیدائش پر تو میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے۔ آپ نے تو اور میں نے تو یہ کر لیا کہ سفر میں شادی نہیں کریں گے، اللہ نے اسی شادی کے نتیجے میں آپ کی اولاد ہی سفر کے مہینے میں پیدا کر دی، تو پھر کیا وہ منحوس ہے؟ یعنی اس قدر جہالت کے عقیدے ہیں جن کا شریعت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اس پڑھے لکھے معاشرے میں، آج کے اس دور میں جب اتنی تعلیم عام ہو گئی ہے، پھر بھی لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ نکاح تو ہمارے اختیار میں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے بھائی منحوس ہوتا ہے، اللہ نے تمہاری اولاد اس سفر کے مہینے میں پیدا کر دی تو پھر تو وہ سارا کا سارا وہ منحوس ہوگا اور ساری زندگی اس کی منحوس ہے۔ بئر معونہ کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی تھی، وہ بھی سفر کے مہینے میں تھا۔ اسی طرح جو قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی 23 مارچ 1940 کو، وہ بھی سفر کے مہینے میں پاس ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں یہ اتنی بڑی اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے، پاکستان جس کی قرارداد معاذاللہ ایک منحوس مہینے کے اندر پاس ہوئی تھی۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی، وہ اگر اس ہجری کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو سفر کا مہینہ تھا، اور سفر کے مہینے میں جو اسی کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے نا، تو اس قرارداد کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے جو قرارداد سفر کے مہینے میں وہ پاس ہوئی تھی۔ ایٹمی دھماکہ جو ہم نے کیا تھا وہ بھی سفر کے مہینے میں تھا۔ 56-57 اسلامی ممالک میں ایک پاکستان واحد ایسا ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے، یہ بھی اللہ کی آج کے دور میں ایک نعمت ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت بھی ہمیں اسی منحوس مہینے میں معاذ اللہ عطا ہوئی ہے۔ یہ صرف چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر یہ اتنا ہی منحوس ہے سفر کا مہینہ، تو پھر یہ سارے کام سب سے بڑھ کر جب حضور یعنی ایک شادیوں کے حوالے سے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ لوگ اس مہینے کے اندر نہیں کرتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شادی جو ہے وہ اسی سفر کے مہینے میں کی ہے۔